دوستوں السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار انسان تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرماندار ہونے کے باوجود ایسے مرید درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت اور کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دفعہ وہ اپنے وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان شرکا کو اکھاڑ دو۔ نور الدین یہ خواب دے کر سخت پریشان ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان مال اور اولاد سب آقا مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق کے سلطان یکا یک پرعزم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جہاں پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کر دیے، پھر دعوت دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہ تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے بزرگان شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو سے یہاں مقیم ہیں جو کہ نہیں آئے۔ یہ دونوں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقاء میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے، اس میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود بزرگان شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں مبتلا تھے اور بظاہر کوئی چیز ناقابل اعتراض نظر آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے مکان کے فرش پر
اپنی تلوار مار کر دیکھنا شروع کیا۔ یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا اور سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر شدید پریشان رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملعونوں کو زنجیر سے باندھ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی کار و ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کی دست مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لیز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی آگ میں جلا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا، اے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا اقرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے کہ سلطان کے حکم کی تعمیل کے مطابق روضے کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیواریں روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کو محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند مالا جس کو مل گیا۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں۔ آمین۔ دوستو چلتے چلتے ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یقین جانیے اس میں آپ کا چند لمحے بھی نہیں لگیں گے، شاید آپ کا یہ ایک لمحہ ہی دوسروں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔